बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर अली शाह साहब। और ताहिर अली शाह साहब का मैं तारुफ कराता जाऊं कि ये ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यूएई की तरफ से खेल चुके हुए हैं। यूएई के किसी क्लब में भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और इस वक्त पोलैंड में एक क्लब की कोचिंग भी कर रहे हैं और क्लब से खेल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वालिफाइड कोचेस को तलाश कर रहे हैं और ताहिर जो है वो FIH लेवल 2 कोच भी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम शाहिद सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है। ताहिर, हम लोग वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मजीद आपके मुतालिक जानना चाहूंगा और मेरे नाजरीन भी चाहेंगे कि ताहिर अली शाह साहब को मजीद जाने। कैसे आपने ये अपना कैरियर जो इंटरनेशनल स्टार्ट किया और पाकिस्तान में क्या डोमेस्टिक लेवल पे भी खेले या नेशनल या इंटरनेशनल टीम में भी? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया पाकिस्तान हॉकी के लिए बात करने पे। और उसके साथ साथ मैं आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं अस्सलाम वालेकुम भी कहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे लोग जो हैं वो हॉकी के ऊपर बात करने के लिए डिफरेंट हमारी फील्ड के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके उनके जो पॉइंट्स पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए आप अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। जहाँ तक बात है मेरी, मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं डेफिनेटली जिस तरह हर प्लेयर का कैरियर होता है स्कूल टाइम से, तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान में इतना नहीं रहा। एट द एज ऑफ 18 मैं मूव हो गया था दुबई में और दुबई में भी मैं खेलता रहा हूँ और मैं पाकिस्तान से भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैसलाबाद में क्लब जिससे मैं खेलता रहा हूँ, मैं आज भी उसी क्लब से जाके खेलता हूँ और पंजाब की टीम में खेला हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सका क्योंकि मैं मूव आउट हो गया था पाकिस्तान से अब्रॉड दुबई में। तो मैंने दुबई में 8-9 साल जो है वो मैंने हॉकी खेली है। एक ही क्लब से खेली है और अल्हम्दुलिल्लाह यूएई की टीम से मैंने टूर्स भी किए हैं और उसके दरमियान में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूरोप के भी कुछ क्लब लेवल के टूर्स किए हैं 2011 से। तो 2016 में मैं पोलैंड जो है वो मूव हो गया था और पोलैंड में मैं उसी टाइम से फिर भी मैं एक ही क्लब से अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली मुझे कुछ टाइम पहले कुछ क्लब ने मेरी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लॉयल्टी के साथ अपनी क्लब के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ पोलैंड में जो पोलिश हॉकी फेडरेशन की तरफ से रिकमेंडेड एज ए FIH लेवल 2 कोर्स जो रिसेंटली हमारे FIH के एजुकेटर कोच ताहिर ज़मान ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब वो आए थे और उन्होंने ये कंडक्ट किया था कोर्स और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ लकीली पोलैंड में जो FIH लेवल 2 और पोलिश हॉकी फेडरेशन के साथ एज अ वॉलंटियर काम भी कर रहा हूँ। जबरदस्त ताहिर, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड कोचेस की बहुत ज्यादा कमी है और आपके ये क्वालिफिकेशन जान के मुझे तो बड़ी खुशी हुई है और मुझे यकीन है कि जिम्मेदार लोग जो है ना इस चीज को जांच रहे होंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस भी उन चीजों को मैच कर रही हैं। ताहिर, जहाँ पे हम लोग मजीद आगे बढ़ेंगे और मैं जानना चाहूंगा इसी कोचिंग फील्ड से खास तौर पे आप क्या समझ रहे हैं कि जो इस वक्त कोच शॉर्टमैन जो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ, क्या इस लेवल के इस एज के कोचेस वहां पे भी काम कर रहे होते हैं या वहां पे भी एक फ्रेश कोचेस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? देखें, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के कोचेस ऑलरेडी जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अदनान जाकिर की सूरत में, फरीद की सूरत में, ओलंपियन अदनान मकसूद की सूरत में, ओलंपियन गजनफर अली की सूरत में, ओलंपियन सलमान अकबर की सूरत में, ओलंपियन जो है इमरान यूसुफ, इरफान यूसुफ की सूरत में, लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक इमरान रिसेंटली हमारे पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन, वकास शरीफ, कितने लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज को सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में कोचेस के जो टैलेंट है वो
بہت ہے ماشاءاللہ. جس طرح ہمارے ہاکی میں ٹیلنٹ ہے اسی طرح ہمارا کوچنگ میں بھی ٹیلنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو نہیں اسی طرح کا طریقے سے ڈیل کیا جاتا. جہاں تک بات رہ گئی اولٹمنز کی، اولٹمنز اس ایج میں یورپ میں نے جتنا بھی آج تک یورپ میں نے ٹریول کیا، یورپ میں نے کلبس ہاکی میں گیا ہوں یا دیکھا ہے، کوئی بھی اولٹمنز کی ایج کا کوچ جو ہے وہ مجھے نہیں ملا. لکیلی پاکستان کے لیے اولٹمنز کیوں مفید ہے کہ ہماری جو ہے انٹرنل پالیٹکس جو ہے اس میں اس طرح کے کوچز کے لیے جو ہے وہ آپ اپنی پولیٹیکل جو ہے بیس سٹرونگ کرنے کے لیے اولٹمن جیسے جو کوچ ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ریسنٹلی جو بھی اذلان شاہ ہوا ہے، دیکھیں 22 تاریخ کو ان کی فلائٹ آئی ہے اسلام آباد، وہ آئے ہیں، ان کا ارائیول ہوا ہے. 23 کو انہوں نے ٹیم کو جوائن کیا ہے اور آفٹر 1 week دے ٹریولڈ ٹو ملیشیا ود دا پاکستان ہاکی ٹیم. تو 7 دن میں مجھے بتائیں کون سا گورا کوچ ہے جو یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ ٹوٹل گورا مینجمنٹ لے آئیں پاکستان ٹیم کے لیے، یا آپ ٹوٹل اپنے پاکستانی کوچز کو کریڈٹ دیں اس چیز کا. ابھی پاکستان ہاکی ٹیم نے نیشن کپ کھیلنے کے لیے آنا ہے، اور نیشن کپ ایک ایسا ایونٹ ہے اذلان شاہ کے بعد جو آپ کو پرو لیگ میں جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. جو فرسٹ ٹیم آئے گی پرو لیگ کی اس میں نیشن کپ میں، وہ پرو لیگ میں وہ اس کا جو ہے وہ پروموشن ہو جائے گی. تو آج ڈیٹ ہو گئی ہے 21، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کل 22 ہو جائے گی، اور ابھی تک ہمارا جو کوچ ہے وہ پاکستان ٹیم کا کیمپس نے جوائن نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو پاکستان ٹیم کے ابھی تک ویزے بھی نہیں لگے. تو اس طرح کی پریپریشن جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. اور میرے حساب سے جو میری سوچ ہے، پاکستانی کوچز کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے. جو اولٹمن ہے، ایک تو ایج فیکٹر بھی ہے ان کا، اور دوسرا وہ ہالینڈ سے بلونگ کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہالینڈ میں ان کو کوئی کلب ایکسیپٹ کرتا ہوگا، یا کہ ہالینڈ میں ان کو کوئی جاب دینے کے لیے ایگری ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ پاکستان، جب چاہے پاکستان کو صبح ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ رات کو کال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں صبح کی فلائٹ لے کے پاکستان آ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی کوچز کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے طاہر، جہاں آپ نے کوچنگ سے ریلیٹڈ بات کی تو وہاں پہ آپ نے بڑی اچھی ایک مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے بات کی کہ یا تو سارے گورے رکھ لیں تاکہ سارا سسٹم جو ہے نا اس طرح چلے، تو یا پھر پاکستانی اس کو پریورٹی دی جائے، کم از کم کوالیفائڈ لوگوں کو. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ پروفیشنلزم نہیں ہے، تو کیا کمپیئر کرتے ہیں پولینڈ یا آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں سرو بھی کر چکے ہوئے ہیں اور ایز اے پلیئر کھیل بھی چکے ہیں، تو کیا کمپیریزن دیں گے پاکستان کا کہ پاکستان میں کن چیزوں کی امیڈیٹلی ضرورت ہے کرنے کی؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے اونیسٹ ہونا پڑے گا، یہ ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاکستان کی ٹیم فائنل کھیلی اور فائنل میں وی ویئر ویری کلوز ٹو دا وکٹری، بٹ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا. تو یہ جو چیز ہے اس کی پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے. جب تک آپ کی کنٹری میں کوئی وکٹری نہیں آتی بڑی ٹورنامنٹ کی، تب تک آپ کے جو ینگ جونیئر بچے، جو آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، ان کو انسپائریشن نہیں ملتی. دوسرا، جس طرح ابھی اذلان شاہ کے بعد پاکستان ٹیم آئی ہے، سی ایم پنجاب نے، پاکستان پیٹرن چیف پاکستان ہاکی فیڈریشن پرائم منسٹر صاحب نے، اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے جس طرح بچوں کو پروٹوکول دیا، جس طرح بچوں کا خیال رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہاکی کے لیے بڑا اچھا سائن ہے. اور پلیئرز جو بیچارے کہنے کو تو وہ پاکستان کے نیشنل ٹیم کے پلیئر تھے، لیکن وہ بیچارے کوئی کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس بیچارے کے اپنے پاس گھر نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں جب تک آپ اپنے فائنینشلی طور پہ اپنے پلیئرز کو خوش نہیں کریں گے، پلیئرز آپ کو آپ کی طرح کا جو ہے وہ رزلٹ نہیں پروڈیوس کر کے دے سکیں گے. اور آپ کو ابھی امیڈیٹ جو کرنا پڑے گا، سب سے پہلے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس جو ہاکی کے پہلے اوپن تھے، جو پلیئرز کو جابز دیتے تھے، سب سے پہلے ایز سون ایز پاسبل وہ ڈپارٹمنٹس کو پلیئرز کو جابز دینے کے لیے جو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہونی چاہیے. جو پلیئرز ہمارے کانٹریکٹ پہ ہیں ان کو ریگولر کرنا، اس کا میسج آئے، تاکہ ایک بچوں میں ایک خوف نظر آئے. دیکھیں ایک پلیئر ہے، اس کا ایم ہوتا ہے پاکستان کے لیے کھیلنا،
اور اس ایم سے پہلے اس کی ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر کا جو ہے وہ چولہا جلے. گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ جب آپ کے ڈپارٹمنٹس آپ کو نوکریاں دیں گے. جب آپ کے ڈپارٹمنٹس آپ کو نوکریاں دیں گے تو اپنے فری ٹائم پہ آپ اپنا جو گھر کا چولہا ہے وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ سے آپ کما کے اور اپنے جو ہے وہ اپنے گھر سے آپ گھر چلاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہاکی کے ریوائول کے لیے سب سے پہلے اسکول، کالجز اور جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور فری اسٹڈی ہونی چاہیے بچوں کے لیے. پاکستان ہاکی فیڈریشن جو اکوپمنٹس اپنے کلبز کو، اپنے ریپ کو، اپنے سیکٹریز کو، اپنے جو رائٹ لیفٹ لوگوں کو اپنی پولیٹیکل بیس اسٹرانگ کرنے کے لیے پرووائڈ کرتے اکوپمنٹس، وہ رجسٹرڈ پلیئرز کو 3 months once in 3 months اور once in 6 months اور once in a year اور twice a year اس طرح کوئی پلان بنائے جو اکوپمنٹس جو ہماری پاکستان ہاکی فیڈریشن اپنے بچوں کو پرووائڈ کرے جو بچے رجسٹرڈ ہوں. پھر ان کے لیے اسٹڈی فری ہو. جو بچہ ہاکی پلیئر ہو وہ بچہ ہمارا اس کے لیے نیسیسری ہو کہ وہ آئیدر اسکولنگ کرتا ہو، آئیدر وہ یونیورسٹی جاتا ہو، آئیدر وہ کالج جاتا ہو، وہ اس کے لیے یہ نیسیسری ہو تاکہ ہمارے جو دو لیک آف ہماری کانفیڈینس ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی ہمارا ڈیولپ ہوگا اور ہمارے بچے جو ہیں اپنے جابس میں اچھی پوزیشنز پہ بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے 70-80% جو پاکستان کے نیشنل پلیئرز ہیں وہ بیچارے 10ویں 11ویں 12ویں اسکیل میں بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی 10 11 12 اسکیل پہ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے پلیئرز ہوتے ہیں وہ چلے اسپورٹس آفیسر بن گئے یا کوئی اسٹیشن مینیجر بن گیا بھی ہے. تو اس طرح کافی چیزیں آپ کو اپنی لائف میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ والی چیزیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں ڈفرینٹ ٹائمز پہ میں ریکویسٹ بھی کرتا رہتا ہوں اور میں اتھارٹیز کو میسیجز بھی کرتا رہتا ہوں، لکھتا بھی رہتا ہوں، ٹویٹر پہ بھی لکھتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹرز اوپن کرنے چاہیے. بڑے ہمارے پاکستان میں گروپس ہیں جو پلیئرز ہمارے جو انٹرنیشنل ہاکی میں جو بیچارے نہیں پرفارم کر سکتے ان کو اس طرح کی جابز دینے کے لیے ان کے لیے اس طرح کے پلانز کرنے چاہیے کہ آپ ان پلیئرز کا خیال رکھیں اور ان کو جابز ملے تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ہاکی سے کچھ نہ کچھ کما ضرور سکیں. اور جتنے بھی ہمارے ایک پرائیویٹ جو ٹیم بنے گی اس میں 25 پلیئرز آپ کے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. 25 پلیئر کا مقصد ہے کہ اگر ایک آپ کے فیصل آباد سٹی میں آپ 25 پلیئر ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے نا اچھے جو ڈومیسٹک میں اور نیشنل لیول کے پلیئرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سٹی میں کوئی نہ کوئی بہت بڑے گروپس اویلیبل ہیں. گجرانوالا میں ہے، کراچی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، سیال کوٹ میں ہے، گجرات میں ہے. کتنی بڑی انڈسٹریز ہیں. ان کو انگیج کریں، ان کو سپورٹس میں لے کے آئیں. جب تک آپ بچوں کے لیے نوکریاں ارینج نہیں کریں گے، ان کی ہیلتھ انشورنس کو مینج نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک آپ کے لیے جو ہے وہ ہاکی کو اوپر لانا بہت مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم میں سٹار پیدا ہونے چاہیے. ہماری ٹیم میں جو ہے وہ میڈیا ہائپ ہونی چاہیے ہاکی کے لیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جس طرح کرکٹ کو یا بڑے فٹ بال کے ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے لوگ راتیں جاگ کے میچز دیکھتے ہیں، اسی طرح ہاکی کے لیے آپ اس طرح کا پروگرام بنائیں تاکہ آپ کا میڈیا، آپ کی جابس، آپ کا ہر چیز جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لائن میں جائے اور اس سے آپ کے بچوں میں شوق پیدا ہوگا. یس طاہر، آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ واقعی اتنے بے چین ہیں پاکستان ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنی تجاویز دے دی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ نے یہ اس طرح کی بات کی، ڈیجیٹلائزیشن کی، پروفیشنلزم کی اور خاص طور پہ کھلاڑیوں کی نوکری کی بات کی، تو وہاں پہ آپ اس وقت جو ہمارے رسپانسیبل لوگ ہیں، اتفاق سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارسلان شاہ کپ سے پہلے 2 کیمپس لگے تھے، ایک کراچی میں لگا ہوا تھا اور ایک اسلام آباد میں. ایک گروپ کلیم کر رہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ اور سیکٹری ہوں، جبکہ ایک اور گروپ ہے کراچی میں جو کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اور سیکٹری ہیں. میٹر از ان دا کورٹ، میرے خیال سے ڈیسائیڈ تو وہیں پہ ہوگا کہ کیا کس طرح. لیکن آپ کے خیال سے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ پیسفل رہیں اور اس کا جو امپیکٹ لڑکوں پہ پڑ رہا ہے اور جو آفیشلز پہ پڑ رہا ہے، جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے اس پہ جو چیزیں اس کے یہ گروپنگ جو اثر انداز ہوتی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. دیکھیں میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے
میں کسی گروپ کا حوالہ نہیں دوں گا. ڈیفینیٹلی میری ایفیلیشن ضرور ایک گروپ کے ساتھ ہے, لیکن میں جب بات ہے پاکستان ہاکی کی تو پاکستان ہاکی کے لیے اگر آپ ایک اچھا اور ایماندارانہ جو ہے وہ سوچ اور تجزیہ کریں, میرا خیال یہ آپ کے لیے پاکستان ہاکی کی یہ بھی ایک خدمت میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دو گروپ آلریڈی کام کر رہے ہیں دونوں ہی ہاکی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے اپنے سینس میں, لیکن اس کے کچھ پیچھے اگر پاسٹ میں جائیں تو یہ ریزن کیوں بنی, دو گروپ کیوں اکٹھے ہوئے, اس کی ریزن یہ بنی. میں اکثر میرا اختلاف رہتا ہے کہ جب تک آپ کے دیکھیں پچھلے 20 سال میں ہمارے پلیئرز بیچارے غریب ہو گئے اور ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ امیر ہو گئے, اور آفیشلز نے بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑا بڑا سسٹم بنا لیا, اور جو ہمارے بیچارے پلیئر ہیں گروپ جو گراؤنڈوں میں دھکے کھا رہے ہیں, جو صبح شام اپنے لیے اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ بیچارے جو ہے وہ دربدر ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پچھلے 15-20 سالوں کی کرپشن کا احتساب نہیں ہوگا نا, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو ابھی ریسنٹ گروپ جو اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے کہ اذلان شاہ ہماری وجہ سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہاکی کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی, اور کرپشن کا احتساب جب تک نہیں ہوگا پاکستان ہاکی بہتر نہیں ہو سکتی. جو مرضی کریڈٹ لے لے, بچوں پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی ان کو اس کا لاس ہوا ہے کہ کچھ بچے کراچی چلے گئے, کچھ بچے اسلام آباد چلے گئے. جو کراچی والے بچے تھے دیکھیں ٹیم میں 11 سائیڈ میں جو مین پوزیشنز کے بچے وہ کراچی والے کیمپ میں تھے, اور کیونکہ میں اس کی وٹنس ہوں اس چیز کی کہ جو مین پلیئر ہمارے پاکستان ٹیم میں جو اذلان شاہ میں جنہوں نے پرفارمنس دی ہے, جو اچھا کھیلے ہیں, ویسے تو ماشاءاللہ ہماری ساری ٹیم اچھا کھیلی ہے, انہوں نے اپنے دل جان سے کام کھیلا ہے سارا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہاکی کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے وہ لاس یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ ہاکی کے لیے نہیں, ہم اپنی سیٹس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور دیکھیں 7 days پاکستان ہاکی ٹیم کے ٹریول کرنے سے پہلے آپ کے پاس گورا کوچ آتا ہے, اور گورے کوچ نے کون سا الادین کا چراغ ہے جو اس نے جا کے, صرف کوچ کا کیا پلان ہوتا ہے کہ کوچ نے اپنے جو پلان اور اپنی جو اپوننٹ ٹیمز کو دیکھ کے اپنے پلانز بنانے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ پلان پہ ہم نے اس ٹیم کے اگینسٹ کھیلنا ہے, اور جو ان کے ویک پوائنٹس اور سون جو بھی وہ چلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے پاکستان ہاکی کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ گروپنگ اور یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو تو پاکستان ہاکی اور بہتر ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم لوگ پرائورٹیز کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرتے, ہم لوگ اپنی ذاتیات کے اوپر کام کرتے ہیں, جو پاکستان ہاکی کے لیے پچھلے 15-20 سال میں ہوتا رہا ہے. اور وہی لوگ اگر پاکستان ہاکی پہ 20 سال میں جو جن کا پیٹ نہیں بھرا, آج وہی بیٹھ کے جو وہ منجن بیچیں گے کہ جی ہم ہاکی کے لیے اب آب زمزم سے نہا کے پھر آ گئے ہیں اور ہاکی کی بہتری کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان ہاکی کی بہتری نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے سسٹم میں کلیئرٹی نہیں آئے گی. تب تک آپ اپنے سسٹم کو جو ہے نا وہ آپ اپنی ہاکی کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ جتنے مرضی گورے کوچ لے آئیں, آپ سب سے بڑا پاکستان ہاکی کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ گورا کوچ 7 دن پہلے آیا ہے اور $300 پر ڈے کے حساب سے لے رہا ہے, اور پاکستانی کوچ بیچارہ وہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہی پلیئروں والی جو ڈیلیز لے کے کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گورے کو اپنا باس بنا لیا اور ہم اس کے غلام جو ہے نا وہ بن کے اس کے سامنے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے طاہر, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور اس میں ہم لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور بڑھانے میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی جو ہے نا بات کی کہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی تب تک پاکستان کی ہاکی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا, جب تک جو یہ سیاست ہے اس کو ہاکی سے دور کیا جائے, اور خاص طور پہ جو گروپس ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ایک راہ تلاش کرے. مجھے یہ بتائیے طاہر کہ جو گورنمنٹ ریسپانسبلٹیز ہیں لائک اسپورٹس ہوتے ہیں, منسٹریز ہوتی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس کا ہیڈ ہونا چاہیے؟ دنیا میں کہیں ہے ویسے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے سسٹم. کسی بھی کنٹری میں
इस तरह का कोई भी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को इवन ये नहीं पता होता कि हमारे मैचेस कब हो रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है हमारा। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो पाकिस्तान, वो एक कंट्री का हेड होता है आफ्टर प्रेसिडेंट, कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट है, कुछ के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एक टेक्नोक्रेट बंदा जो पाकिस्तान हॉकी का जो है वो ऑल इन ऑल होना चाहिए, जो फंडिंग और पाकिस्तान हॉकी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। प्राइम मिनिस्टर के पास ये अपॉर्चुनिटीज बड़ी ओपनली होती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चूंकि वो अपने जो कंट्री के मामलात में इतने बिजी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में चीज करने के लिए इस टूल को अपना रखा है। पैटर्न चीफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, नो डाउट ये एक ऑनरी एक ओहदा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी या किसी भी स्पोर्ट्स का जो हेड है वो हमारा कोई लिविंग लेजेंड होना चाहिए, या कोई हमारा एक्स चीफ जस्टिस होना चाहिए, या हमारा कोई इस तरह का बंदा होना चाहिए जो सोर्सफुल बंदा हो, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे हमारी खेल के लिए। तो मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजिकली जो इस वक्त प्रेशर्स हैं खिलाड़ियों पे, इनको बच्चों को क्या राय देंगे आखिर में आपके, इनको क्या करना चाहिए जो खास तौर पे डिवाइड हुए हैं? समटाइम्स उनकी ज़ाहिर सिंपथीज एक ग्रुप के साथ होती हैं, समटाइम्स दूसरी साइड पे होती हैं, तो एज ए टीम उन्हें क्या हदायत देंगे इस वक्त? देखिए, एज ए टीम मैं उनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस करूंगा कि जिस तरह हमने अजलान शाह के जो मैचेस खेले हैं कनाडा के अलावा, जो हमने मैचेस खेले हैं, लेट से आप कह लें कि जो अजलान शाह में जो बच्चों ने हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, मैं समझता हूं कि जो ग्राउंड में आपने 60 मिनट्स दिए ना अजलान शाह के ग्राउंड में, ये नहीं कह रहा मैं ग्राउंड से पहले या ग्राउंड के बाद, जो आप लोगों ने ग्राउंड में 60 मिनट्स दिए हैं ना, वही फीलिंग के साथ आप जो है वो आने वाला टाइम जितना भी आप इकट्ठा ये मैच खेले, मैं समझता हूँ कि इनको उस तरह की फीलिंग्स के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी में एक माफिया है जो ये चीजों को बड़ी बुरी तरीके से डैमेज कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि तब तक ये बच्चे अपने अंदर से खौफ और ये चीजें नहीं निकालेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान हॉकी बेहतर नहीं हो सकती। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो अजलान शाह में हर मैच के 60 मिनट्स हमारे प्लेयर्स खेले हैं, वो वाली फीलिंग्स रख के पाकिस्तान हॉकी के साथ खेलेंगे तो ये पाकिस्तान हॉकी के लिए भी फायदा होगा और पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा। जब तक ये बच्चे डेफिनेटली, जब आप कैंप से आप बच्चों से इंटरव्यू करवा रहे हैं, तो सबसे बड़ा पाकिस्तान हॉकी का ये सबसे बड़ा तमाशा है जो हुआ है। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान हॉकी का नुकसान हुआ है। और ये आप समझते हैं कि अजलान शाह आपने खेल लिया फाइनल, लेकिन अजलान शाह ही आपके पास, आपका टारगेट अजलान शाह नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट ओलंपिक होना चाहिए, आपका टारगेट वर्ल्ड कप होना चाहिए, आपका टारगेट पाकिस्तान हॉकी को वर्ल्ड हॉकी में इन रहना, आपका ये टारगेट होना चाहिए। आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपने अजलान शाह का फाइनल खेल लिया है और बस हमने सारा कुछ तीर मार कर लिया है, प्रेसिडेंट भी बन गए, प्राइम सेक्रेटरी भी बन गए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जी, टीम में तो टोटल 15, 16, 20, 25, 30 टॉप के लोगों में से ही टीम बनती है, ठीक है, उन्हें उम्मीद होती है। आप तो पूरे पाकिस्तान में इतने खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, इनको खास तौर पे क्या अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, क्या अट्रैक्शंस हैं इंटरनेशनली ऑफिशिएटिंग में, रेफरीज में, अंपायर्स में, और खास तौर पे ये जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि ये जो प्रोफेशनलिज्म इन हॉकी है, ये किस तरह हमारे लोग उस लेवल पे जा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मैं बात करूंगा तो फिर वो बात आएगी कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी की बात कर रहा हूँ। ओल्टमन्स के ऊपर चलते हैं। जब ओल्टमन्स की फर्स्ट असाइनमेंट आई है, उसके बाद आज तक जितनी भी ओल्टमन्स की असाइनमेंट आई हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ओल्टमन्स ने कोई अपनी पाकिस्तान में एज अ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, इसने कोई इस तरह का टीम बनाई है जो इसकी एब्सेंस में उसको कंटिन्यू करे। बेल्जियम क्यों आज दुनिया में राज कर रहा है हॉकी में? क्योंकि उन्होंने एक प्लान दिया पूरे पाकिस्तान को, पूरी बेल्जियम को उन्होंने फॉर एग्जांपल एक प्लान दिया कि आने वाले 3 साल हम इस पैटर्न पे खेलेंगे, हमारा ये पैटर्न होगा, और 3 साल तक वही काम होता रहा जो उनकी कमेटी ने, उनके कोचेस की कमेटी ने जो तरतीब दिया और डिलीवर किया उनके जो डोमेस्टिक के कोचेस ने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब एक ग्रुप आएगा वो ओल्टमन्स को बुलाएगा, ओल्टमन के साथ डेफिनेटली 2 वो लोग हैं
جو جن کا پاسٹ میں کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, جو ایک ڈمی کوچز اور ایک ڈمی مینیجر بن کے پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, جسٹ وہ حساب کتاب لکھ رہے ہیں کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائیں, کس نے کتنے پانی کے گلاس پیے, کتنے, یہ کوچنگ نہیں ہے. آپ کو ایک ٹیم ہونی چاہیے. آپ کیوں پاکستان ہاکی ٹیم فائنل میچ ہاری ہے؟ آپ کے پاس پروفیشنل گول کیپر کوچ نہیں تھا, آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی کہ آپ فائنل میں یا پلینٹی شوٹ آؤٹ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے کیا پلانز ہو گئے. آپ کا یہ پلان نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کا پلان یہ تھا کہ آپ نے صرف پرفارم کرنا ہے اور آپ نے نمبر بنانے ہیں. آپ کے پاس نہ کوچنگ سٹاف میں, نہ تو آپ کے پاس گول کیپر کے شعبے میں آپ کے پاس کوچز تھے. اولٹمن کے علاوہ کوئی کوچ میں اتنی کیپیسٹی تھی نہیں کہ پاکستان ٹیم کو وہ ہر سچویشن میں گائیڈ کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر وہی بات کرنا چاہتا ہوں, آئیدر آپ پوری ٹیم گورا کوچ لے کے آ جائیں جس میں ویڈیو انالسٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پاکستان ہاکی کا سب سے بڑا جو پاکستان ہاکی کا ڈاؤن فال ہے, 20 سال سے ہمارا ویڈیو انالسٹ پاکستان ہاکی کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے. جب بھی یہ فیڈریشن والے آئے ہیں, 2 دن کے ویک اپ نوٹس پہ, 3 دن کے ویک اپ نوٹس پہ وہ گھر سے کیمرہ اٹھا کے پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ ٹریول کر لیتا ہے. آج تک آپ کو پتا ہے کہ یورپین ٹیموں کے ساتھ 2 کیمرہ مین, 2 ویڈیو انالسٹ ہوتے ہیں. ایک دوسری اپوننٹ ٹیمز کے جو ہے ڈرلز کر رہا ہوتا ہے, ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک ان کی ٹریننگ سیشنز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جا کے اپنے کوچز کو بتاتا ہے کہ یہ ٹیم یہ کام کر رہی تھی اور یہ ٹیم یہ کام لیک ہو رہی تھی. پورا اس پہ اوپر ورک ہوتا ہے. ہمارے ویڈیو انالسٹ کے پاس کیا ہے؟ ہم نے 20 سال 2004 سے ہمارا ویڈیو انالسٹ آج بھی اس ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے. جس کو ویڈیو بنانے نہیں آتی وہ بندہ پاکستان ہاکی ٹیم کا ویڈیو انالسٹ ہے. آپ کو جب تک ویڈیو انالسٹ پروفیشنل نہیں آئے گا, یورپین یا کوئی بھی اپنا پاکستانی پروفیشنل ویڈیو انالسٹ جو آپ کے اپوننٹ ٹیم کے میچز کو جو وہ ریکارڈ کر کے آپ کے کوچز کو, آپ کے پلیئرز کو نہیں دکھائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے ہماری پاکستان ہاکی ٹیم کے جو مینجمنٹ جو ٹیم میں جو لوپ ہولز ہیں, اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ اس کا کیا حل ہے. اس کا حل سب کو پتا ہے, لیکن وہی بات, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہمیں ووٹ ملنے ہیں, ہم نے وہ کام کرنا ہے جس نے ہماری جی حضوری کرنی ہے. تو اس سے پاکستان ہاکی بہتر نہیں ہوگی. ویڈیو انالسٹ آفٹر ہیڈ کوچ, آفٹر کوچ, ویڈیو انالسٹ کا رول کوچ سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کی اپوننٹ ٹیموں کو, آپ کے جو دوسرے جن کے ساتھ میچز ہوتے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دینی ہوتی ہے کہ یہ ٹیم کا یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے, یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ان کا پلان ہے. پھر آپ اس حساب سے اگلی ٹیم کے ساتھ جو میچز ہوتے ہیں پھر آپ اس حساب سے اپنی ٹیم کا پلان ترتیب دیتے ہیں. ادھر ہمارے ویڈیو انالسٹ پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, سیکرٹری صاحب کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, یا اس کے جو کلوز پلیئرز ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو انالسٹ نہیں ہے. ویڈیو انالسٹ دیکھنا ہے جرمنی کی ٹیم کا دیکھیں, ویڈیو انالسٹ دیکھنا ہے فرانس کی. جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ویڈیو انالسٹ کی بھی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں اور وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے. ایون جو اسپورٹس فوٹوگرافر ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ خاص طور پہ, ایک تو ویڈیو کے لیے ہوتا ہے اور ایک جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں, یہ ہر کوئی جو ہے نا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی ہمیں اگین یہاں پہ وہ آپ والی شروع کی بات کو میں دہراؤں گا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو جو ہے ہم لوگ اپنے جو کوالٹی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً ایک کوچ بھی اچھے فیصلے کر سکے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے کہ جو سپورٹنگ سٹاف اور کوچز ہیں اور ٹرینرز ہیں ان کا کوئی کوالیفیکیشن کا سسٹم ہو. اور پھر آپ نے بیلجیم کی جو مثال دی ہے کہ بیلجیم نے ایک پورا 3 سالہ پلان بنایا اور انہوں نے اپنے ان ریجنز کو انہوں نے سارے پورے کنٹری میں اسے اڈاپٹ کیا گیا. اور جب وہ اڈاپٹ کیا تو وہ اب اس لیول کی ٹیم آئی ہے کہ وہ ٹیم جو ہے نا پرفارم کر رہی ہے اور وہ سسٹینیبل ان کی ڈیولپمنٹ ہے. ان کے یہ والے کھلاڑی جو ٹاپ پہ ہیں یہ جائیں گے تو نیچے ایک اور لاٹ تیار ہو. تو واقعی ایک کمپلیٹ پلان کی ضرورت ہے, ڈیولپمنٹل پلان کی ضرورت ہے اور پروفیشنلزم پاکستان ہاکی میں. اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو یقیناً پاکستان کی ہاکی ترقی کرے گی. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا, آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور مجھے یقین ہے کہ ذمہ داروں کو آپ کی رائے جو ہے وہ پسند بھی آئے گی اور اگر کوئی سیریس لوگ ہوئے تو یقیناً اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے.
क्या कहना चाहेंगे फाइनल अपने वर्ड्स? देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान हॉकी के लिए ऑनेस्टली काम करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान के झंडे के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी प्रायोरिटीज छोड़ के पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी की इज्जत और वकार के लिए सोचने की और मिल के बैठने की तौफीक दे। आपसे बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही और आपकी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं, आप दिल से पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं आप इजाजत चाहूंगा नाज़रीन से। अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके व्यूवर्स का जिन्होंने, और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका चैनल जो है वो सारे लोग जो है सब्सक्राइब करें और स्पोर्ट्स के लिए जितनी भी न्यूज़ आपके चैनल के हवाले से और आप जो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं स्पेशली हॉकी के लिए, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी लवर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें और जितने भी स्पोर्ट्स अपडेट हैं उसके लिए वो अपने जो है वो मज़ीद एक्सपीरियंस और नॉलेज को वो गेन करें। और मैं आपके चैनल को और आपको मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं इस पे आके हॉकी के ऊपर बात की है। अल्लाह ताला हम सबका हमें नसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हॉकी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।